بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما سوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الدنيا أو يصيبها فهجرته من هاجر إليها۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی اہمیت کا ذکر کیا ہے کہ یہ عمل جو انسان کرتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کون سے اعمال ہیں جو عند اللہ مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو بارگاہ الہی کے ہاں اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بات خطرے کی بھی ہے، اہمیت کی بھی ہے۔ صرف خالی خولی یہ نہیں کہ ہم نے بس عمل کیے، ہوا میں اس کو اللہ کی طرف دوڑا دیے، اس کے ساتھ ایک چیز کا شرط لگا دیا۔ ہر عمل کے ساتھ اگر یہ چیز ہوگا عند اللہ وہ مقبول ہے، اگر یہ چیز ساتھ نہیں ہوگی، کتنے ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کے دار و مدار کا نیت، انما الاعمال، تمام اعمال کے دار و مدار اس کے نیت پر ہے۔ اگر کسی نے یہ ہجرت مکہ کے حوالے سے بات آ گئی، بہت سے لوگوں نے ہجرت کی، زمینوں کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، قبیلہ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ایک ان کی بات سامنے آ گئی۔ ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ ایک شخص تھا مکے میں، اس کے گھر میں رشتے کے حوالے سے بات چل رہا تھا، ابھی رشتہ نہیں ہوا تھا کہ اچانک ہجرت کی اطلاع ہو گئی، بھئی ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچو۔ جس عورت کے ساتھ اس مرد کے رشتے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اتفاق سے اس عورت نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اس مرد نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ اس کو جب اطلاع ہو گئی تو وہ اپنے دل دے بیٹھے تھا، اس نے بھی ایمان لایا اور ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا
انما الاعمال بالنیات، اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس نے یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اللہ اس پر اس کو اجر دے گا۔ اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کے لیے اور اس لیے تاکہ کسی عورت سے نکاح کو حاصل کروں، تو اس کو وہی ملے گا جو اس کا مقصد ہے، ثواب کچھ بھی نہیں ہے اس ہجرت میں اس کے لیے۔ خیر بعد میں وہ متنبہ ہوا، اللہ کے لیے اس نے اپنی ہجرت کو خاص کر لیا۔ رشتہ ہوتا ہے یا نہیں، میں ہجرت خاص اللہ اور اس کے رسول کے لیے کروں۔ اب یہاں انما الاعمال بالنیات سے کیا مراد ہے؟ محدثین میں بعضوں نے لکھا ہے، یعنی اللہ پاک فرماتے اعمال کے قبولیت کا دار و مدار، جب تک آپ کے اعمال میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، اس وقت وہ عمل عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے اعمال کی حسن کی بنیاد، وہ اعمال اس وقت تک حسین نہیں ہوگا جب تک اس میں نیتوں کی صفائی شامل نہ ہو۔ یعنی ہر لحاظ سے دیکھا جائے، جب تک عمل میں صفائی ستھرائی اخلاص کی نہ ہو، اس وقت تک اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرمائے۔ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے حضور 3 ایسے بڑے بڑے اعمال والے پیش کیے جائیں گے کہ اس سے بڑھ کر اچھے عمل اور کسی نے نہیں کیا ہو۔ ایک وہ جس نے کسی جنگ میں حصہ لیا اسلام کی سربلندی کے لیے، اس سے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو؟ یہ کہے گے اللہ تیرے لیے اپنے سر میں نے کٹوا دیا، اپنے جسم اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اللہ نے فرمایا لیقال انک شجاع، تیری دل اور نیت میں یہ تھا کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، دلیر اور شجاع سمجھے، تیری نیت میں فتور تھا۔ اتنی بڑی معرکے میں حصہ تو لیا، لیکن اس معرکے میں حصہ لیتے ہوئے تیرا نیت خراب تھا، لہذا لوگوں نے آپ کو دلیر کہہ دیا، بہادر کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا۔ میرے پاس تمہارے اس عمل کا کوئی صلہ نہیں، فرشتے اس سے لے جاؤ جہنم میں پھینک۔ اور ایک اور شخص کو جو صاحب استطاعت تھا اس سے پیش کیا جائے گا، ہاں کیا لے کر آئے ہو؟ یا اللہ اپنی دولت دی تھی، دن رات مدارس مسجدوں پر خرچ کرتا تھا، اچھی جگہ خرچ کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا لیقالوا انک غنی، یہ اس لیے کہتا تھا کہ لوگوں میں تو سخی اور غنی مشہور ہو جائے، لوگ تمہیں دیکھے اور واہ واہ کرے۔ تیری نیت میں فتور تھا، عمل تو بڑا کیا لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، فرشتے اس کو بھی لے جاؤ جہنم میں۔ ایک اور عالم دین کو پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے علم کی دولت دی، کیا کیا؟ یہ کہیں گے اللہ دن رات مدارس چلاتا رہا، وعظ و نصیحت کرتا رہا، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا۔ اللہ فرمائیں گے یقال انک علامہ، تیری نیت اور فتور میں یہ تھا کہ تاکہ تو لوگوں میں علامہ مشہور ہو جائے۔ ہاں
آج کل تو بعض ایسے ہیں کہ اس کو مولوی کہو ناراض ہوتے ہیں، میں اتنا بڑا علامہ، تم مجھے معمولی مولوی سمجھتے ہو؟ ایک جگہ ایک کے لیے اعلان ہوا کہ مولوی صاحب آئے ہیں وعظ فرمائیں گے، وہ بگڑ گیا، مولوی آئیں گے وعظ فرمائیں گے، یہ عزت ہے؟ علامہ فلاں آئیں گے اور خطاب فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے لوگ اتنے بڑے علم میں نے دیا تھا، اس کے ساتھ تمہارا یہ سلوک، فرشتے اس کو بھی جہنم میں۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں قیامت کے دن تو بندوں کے اعمال کو تولے گا۔ اللہ نے فرمایا داؤد قیامت کے دن دیکھ لینا۔ نہیں اللہ دنیا میں اس کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب نظارہ کیا، 7 آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، کائنات، پہاڑ، عرش و کرسی، یہ کائنات، اوپر کی کائنات، سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں تھا، اور اب اس کے مقابلے میں انسان کے اعمال اگر رکھ دیے جاتے تو بے ہوش ہو گئے، یا اللہ کہاں سے کسی کو کامیابی مل سکتی ہے؟ فرمائے داؤد پھر دیکھنا، یہ پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں، دوسرے میں کھجور کا آدھا دانہ، اور وہ بھاری تھا، یہ جھکا ہوا تھا، یا اللہ یہ کیسے؟ فرمائے جو میری رضا کے لیے کھجور کا آدھا دانہ بھی دے، اس کا اعمال پورے کائنات سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کبھی کے ختم میں جانا ہوتا ہے، یہ مولوی صاحب 20 قرآن ہو، 16 آیت کریمہ ہو، 200 یاسین ہو، یہ پڑھے گئے۔ میں نے کہا لوگوں میں اعلان کروں اس کا؟ کتنے لوگوں کو تو پتہ ہے، تو پھر مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے؟ خدا کے بندے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، لوگوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ جتنا پڑھے اللہ کے حضور پیش کر دو، یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا میں نے سب کچھ مرحوم کے روح کو ایصال کر دیا۔ اب کیا لوگوں کو دکھانا ہے؟ اتنے قرآن، اتنا فلاں نے پڑھا، اتنا فلاں نے پڑھا، اتنا فلاں نے پڑھا، اتنا یاسین فلاں نے پڑھا، ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ دکھلاوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیگے پہ دیگے چڑھائے جا رہے، یہ کیا ہے؟ اس سے اچھا تھا کہ مرحوم کے لیے کوئی مسجد بنائی جاتی، مسجد کے لیے کوئی حصہ ڈال دیا جاتا، کسی یتیم بیوہ کوئی مستحق پر خرچ کیا جاتا۔ یہ اچھا نہیں تھا کہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ایک راز رہتا؟ یہ کیا لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو؟ یہی دکھلاوا تو اخلاص سے صاف کر دیتے، اللہ کے اس پر کیا ثواب ملے گا؟ بس میرے محترم دوستو، نوافل ہو اللہ کے لیے، نماز ہو اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت ہو اللہ کے لیے، وہ شخص کی طرح نہیں وہ نفل پڑھ رہا تھا، ایک اور قریب بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ساتھی آیا، کہتے یہ بہت اللہ والا ہے، بہت نمازیں پڑھ رہا ہے، ابھی اس وقت روزہ بھی رکھا، اس نے نفل پڑھ رہا ہے، اس نے نماز میں اسے منہ کر دیا اور روزہ میں عمدہ، یعنی تم خالی نماز پر بات کرتے ہو، میرے تو روزہ بھی۔ یہ کیا اخلاص؟ اللہ کے لیے اعمال کو خاص، خدا کی قسم چھوٹا عمل ہو بہت باری ثواب ہے، اگر بڑا عمل اخلاص سے خالی ہوگا اللہ کے ہاں اس پر ایک کھجور کے چوارے کے برابر بھی ثواب نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے اعمال میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے، ہم جو بھی چھوٹا بڑا عمل کریں صرف اللہ کے رضا ہے، کسی کو پتہ نہ ہو، ایک اللہ کو فرمائے، ایک ہاتھ سے دو ایسا کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے،
اللہ کو یہ عمل بہت پسند، بہت پسند۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ تمام حضرات مل کر سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، صراط الذین انعمت علیہم۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سورۃ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ علم نشرح لک صدرک الذی انقض ظہرک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی، اللہم یا کافی المہمات یا کافی، اللہم یا دافع البلیات یا دافع، اللہم یا شافی الامراض یا شافی، اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب، اللہم یا حل المشکلات یا حل، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہم صلی علی واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہم صلی علی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، زبان سے کچھ نہ کہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکن کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ذکر خفی میں اہم ترین ذکر میان عاشق معشوق رمزیس کرامن کاتبین راہم خبر نیز۔ عاشق معشوق کے بیچ میں ایک ایسا راز و نیاز ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی لا علم ہے۔ آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، پوری توجہ ہو دل کی طرف۔ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد یا الہ العالمین کرم رحم عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ ہر مشکل آسان فرما، مولا جتنے حاجات ہے اس کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے مشکلات سے بھی تو آگاہ، ہماری حاجتوں سے بھی تو آگاہ، یا اللہ اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما، اپنے محبین کی محبت نصیب، ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب، کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ، فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین رحم کا معاملہ فرما، ہماری گھروں کو اپنی عافیت خیر سے بھر دے، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، بوڑھوں، خواتین کو یا اللہ عافیت اور خیر سے مالا مال، ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہماری بستیاں، ہمارے شہر، ہمارے محلے، ہمارے روڈوں کو یا اللہ عافیت خیر سے مالا مال، یا اللہ اپنے ذکر کی برکات، اپنے کلام کی برکات،
نیک اعمال کی برکات ہم سب پہ یا اللہ پھیلا دے، ہماری گھروں میں خوب خوب اس کی برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ دکھلاوے سے ہمیں دور کر دے، یا اللہ دکھلاوے سے ہمیں دور کر دے، اپنی رضا کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔